يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين. الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگوں نے ایگزسٹینشیل نالج کے 8 چیپٹرز کور کیے. 8 چیپٹرز کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے ایگزسٹینس کو سمجھا. ایگزسٹینس کیا چیز ہوتی ہے، ایگزسٹینس کی ڈفرینٹ لیول آف میننگس کو سمجھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے سمجھا کہ جسٹس کیا ہوتا ہے، جسٹس کے لیول آف میننگس کو سمجھا. ہم لوگوں نے بیسک فلاسفیز دیکھی ایگزسٹینس سے ریلیٹڈ کیا کیا ہیں، اور سوشل ایگزسٹینس اور سوشل آئیڈینٹی آف ایگزسٹینس، اور ہم لوگوں نے ایک انڈیویجول آئیڈینٹی آف ایگزسٹینس کو انڈرسٹینڈ کیا. ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر ریلیجیس فلاسفی کو بھی کور کیا تھوڑا سا، کہ ریلیجیس فلاسفی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے تھوڑی سی ورکنگ اس کی شو کی ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس کی ورکنگ مینیفیسٹ ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا. ٹھیک ہے، آج کے چیپٹر میں ہم لوگوں نے ایگزسٹینس کی جنریٹ کردہ جتنے بھی ماڈرن پرابلمس تھے ان کے ماڈرن سولوشنز دیکھنے ہیں سب سے پہلے تھیم میں. اس کے بعد ہم لوگوں نے سیلف کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے سیلف ایز اے اسٹارٹ آف گلوری دیکھنا ہے. سیلف کو کمپیٹنسی فیکٹرز کون کون سے چاہیے وہ دیکھنے ہیں، اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے سیلف کے ان کمپیٹنسی کے فیکٹرز کے سوشل اور پروفیشنل کانٹیکسٹ دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسٹارٹ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو ماڈرن سولوشنز ہے بیسیکلی نام سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. ماڈرن سولوشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام پرابلم جو کہ ماڈرنٹی کی وجہ سے جنریٹ ہوئے ان کو ہم ماڈرن پرابلمس کہتے ہیں، اور ان کے سولوشنز ہمارے پاس ماڈرن سولوشنز ہوں گے. ماڈرنٹی کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کیا پرابلم جنریٹ ہوئے ان سب کو ہم لوگوں نے کئی دفعہ انلسٹ کیا اپنے سیشنز میں. جیسے ہمارے پاس لبرٹی کے نام پر لبرلزم سٹارٹ ہو گئی، ہمارے پاس کیپٹلزم سٹارٹ ہو گئی ان دا نیم آف ارننگ مور اینڈ مور کیپٹل. ٹھیک ہے، اس طرح ملٹیپل فلاسفیز ہیں جو ہمارے سامنے آئیں. ان سب کی وجہ سے جو مین اس نیچرل آرڈر تھا اس کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ ہوا، اور اس ڈس آرڈر کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا، جو ایک آئیڈینٹی تھی ایک انسان کی، ایک نیچر کی جنریٹ کردہ انسان کی جو آئیڈینٹی تھی، انسان اس سے دور ہوتا چلا گیا، نیچر سے اپنی نیچر سے دور ہوتا گیا، انسان اپنی فطرت سے دور ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اب ماڈرن سولوشنز کے اندر ہم وہ سارے کے سارے سولوشنز دیکھیں گے جن کی بیسس پر ایک انسان جو ہے وہ آرڈر کریٹ کر سکتا ہے، اور نہ صرف آرڈر کریٹ کرے گا بلکہ وہ ماڈرن جتنے بھی پرابلمس ہیں ان سب کا سولوشن جنریٹ کر دے گا آٹومیٹیکلی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ماڈرن مسلم جنریٹ ہوگا. ٹھیک، تو ہمارے پاس جو ماڈرن سولوشنز ہیں یہ اس کا بیسک انٹروڈکشن تھا کہ یہ ہے کیا چیز. ہمارے پاس آ جاتے ہیں 6 پلر آف اسلامک فلاسفی کو سمجھتے ہیں تو ہم لوگ ماڈرن سولوشنز کو سمجھ پائیں گے. ہمارے پاس جو 6 پلر آف اسلامک فلاسفی ہے بیسیکلی یہ ایک ماڈرن سولوشن ہے. جو 6 پلر ہے بیسیکلی یہ کیا کس چیز کا نام ہے؟ 6 پلر اسباب کا نام ہے. اسباب ہمارے پاس ملٹیپل قسم کے ہو سکتے ہیں. اسباب ہیں کیا؟ پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس اسلام میں 5 پلرز ہیں اسلامی فلسفی کے اندر. ٹھیک ہے، جو 6 پلر ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا صوفیاء کرام کے تھرو. کہ صوفیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے تھرو ایکسپلین کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 رکن اسلام کے جو ہیں 5 پلر آف اسلام اس پر فوکس نہیں کیا زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جن کے پر فوکس کیا، اور وہ اور بھی چیزیں دراصل اسباب ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اسباب کون کون سے جو کہ نیڈ آف ایوری ڈے ہوں، جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں، جو کہ ہمیں نہ صرف پروٹیکٹ کریں، ہماری ساتھ ساتھ فلسفی کو بھی، اور جو ساتھ ساتھ ایکشنز ہیں بیہیویئرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اب اس کی امپورٹنس میں یہی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ 6 پلر آف اسلام نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو سارے کے سارے باقی کے 5 پلرز آف اسلام ہیں وہ ان پروٹیکٹڈ رہیں گے، وہ بہت زیادہ ویک ہوں گے اپنی ایگزسٹنس کے اندر، اور ان کو کوئی بھی ہلکی سی شیکلنس کے تھرو گرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس نیشنل یا انٹرنیشنل پولیٹیکل سٹرکچرز جنریٹ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک آئیڈینٹی نظر آتی ہے کہ
ہمارے پاس جتنی بھی ویسٹرن نیشنز ہیں، جتنی بھی وہ تمام نیشنز جو کہ ایک آئیڈینٹی جنریٹ کروا چکی ہیں، اب ان کی ایگزسٹنس کے مد مقابل ہمارے پاس اگر صرف 5 پلر آف اسلام ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. ہمارے پاس جو 6 پلر آف اسلام ہے، یہ جو اسباب ہیں ان کا ہونا لازمی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کروا سکیں، اپنی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹنس کی پوزیشن میں، سبمیشن کی پوزیشن میں انٹرنیشنلی سرکولیٹ کروا سکیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو 6 پلر آف اسلام ہے، اس کے اندر اس کی امپورٹنس اتنی سی ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اپنا شعر کچھ اس طرح سے دیا تھا. بابا فرید فرماتے ہیں، 5 رکن اسلام دیتے چھٹا رکن ٹک جے نہ لبے چھواں پنجے جانے مک. یعنی کہ اگر ہمارے پاس 6واں رکن اسلام کا نہیں ہوگا تو پانچوں کے پانچوں ختم ہو جائیں گے، پانچوں کے پانچوں اپنی ایسنس لوز کر دیں گے. ماڈرن ڈے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ریلیجن ہے لیکن ریلیجیس پیپل نہیں ہے. ریلیجن اپنی ایسنس کھو چکا ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ جو بیسیکلی 6 پلر آف اسلام ہے اس کے اوپر پراپر سے ورکنگ نہیں ہوئی، پراپر طور پر ورکنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس کی امپورٹنس میں اگر ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کی جاتی ہے اچھا جی، ہمارے پاس جو اس میں حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ اس کی امپورٹنس کو جو ایکسپلین کر دیتی ہے، حدیث ہے فقر جو ہے کفر کی طرف لے جاتا ہے. فقر بیسیکلی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ڈیفیسٹ آف ریسورسز کو، اسباب کی کمی کو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے اسد الغابہ. اسد الغابہ میں حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں مال مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان کے پاس مال نہیں ہوگا تو در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ فقر کی سٹیٹ میں جا رہا ہے، اور فقر کی سٹیٹ میں جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ کفر کی سٹیٹ میں جا رہا ہے. کفر کی سٹیٹ میں جا رہا ہے تو پیچھے جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے شعر ایکسپلین کیا تھا کہ اگر 6واں رکن نہیں ہوگا تو پانچوں کے پانچوں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. ٹھیک، یہ چیز بھی اس کو اس کی امپورٹنس کے اندر آتی ہے کہ 6 پلر آف اسلامک فلسفی کتنی زیادہ نیسیسٹی اور امپورٹنس رکھتا ہے. اگر ہمارے پاس 6 پلر نہیں ہوگا تو کتنے زیادہ مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس اس چیز کی امپورٹنس کس طرح سے جنریٹ ہو سکتی ہے سوشلی اور گلوبلی. ہم لوگوں کو نہ صرف ایکوزیشن آف فلسفی کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلائزیشن اور امپلیمنٹیشن کرنی ہے تاکہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کر سکیں اپنی آئیڈینٹی کی. ٹھیک ہے، اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہیں. اب آئیڈینٹی کا اوریجنیٹ ہو جانا کافی نہیں ہے. آئیڈینٹی کی اوریجنیشن کے بعد ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس کی پروٹیکشن چاہیے. اور جب تک پروٹیکشن نہیں ہوگی تو آئیڈینٹی چاہے جتنی مرضی اسٹرانگ ہو، چاہے جتنی مرضی پاور رکھتی ہو، افیکٹو ہو، وہ اپنی ایسنس لوز کر جائے گی. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگی؟ اس کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی، صرف اور صرف یہ ریزن ہوگی. اور یہی دراصل وہ پروٹیکشن کے فیچرز ہیں، فیکٹرز ہیں جو کہ 6 پلر آف اسلامک فلسفی ہے. ہمارے پاس 6 پلر آف اسلامک فلسفی کی یہ جنرل امپورٹنس ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. 6 پلر آف اسلامی فلسفی کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے سورسز ہیں اسباب کے جن کا
ہونا لازمی ہے کہ مسلمان کے پاس. سب سے پہلے میرج. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو میرج ہے یہ اسباب نمبر 1 ہے. اس کی امپورٹنس دراصل اس طرح سے ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے, حدیث بھی ہے باقاعدہ اس کے اوپر کہ ایمان, نصف ایمان انسان شادی کر لینے کے بعد نصف ایمان کامل کر لیتا ہے. اور جس طرح صفائی نصف ایمان ہے, اسی طرح شادی بھی ایک نصف ایمان کو کمپلیٹ کرتی ہے. ہماری جو اسپاؤزز ہوتی ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتی ہیں, وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں دین کو. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسنس کریٹ کرتی ہیں 6 پلر کے اندر, وہ ایک اسباب کی شیپ کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اگر میل ہیں ان کے لیے فیمیل, فیمیلز ہیں ان کے لیے میل کیا ہیں, اسپاؤز ہیں. اور اسپاؤزز دراصل کیا ہوتے ہیں, اسباب ہیں. اگر ایک انسان کا دین پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو اس کے باقی تمام چیزیں ان پروٹیکٹڈ رہیں گی. ٹھیک ہے, اس کی آئیڈینٹی ان پروٹیکٹڈ رہے گی, اس کی سوشل ایگزسٹنس اور نیشنل اور انٹرنیشنل ویلیو بالکل زیرو ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اسی کی امپورٹنس میں ایک اور چیز ہے کہ جس دن انسان شادی کرتا ہے شیطان چیخ مارتا ہے کہ انسان نے آدھا دین اپنا بچا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ اس کی امپورٹنس ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ مرد جسے کہتے ہیں رجال, ٹھیک ہے, وہ کون ہوتے ہیں, وہ پروٹیکٹر ہوتے ہیں, وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. Protection in a sense of dignity, protection in a sense of security, protection in a sense of finances, protection in a sense of physical اور emotional security. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ men need spouses یا women need spouses for sexual discipline. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ men has to provide conformity even by getting bruises. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ انڈرسٹینڈنگ کے فیکٹرز ہیں. جب تک یہ ڈیولپ نہیں ہوں گے اس کی ایک سوشل ویلیو یا اس کی ایک انڈیویجول ویلیو کریٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب تک ویلیو نہیں کریٹ ہوگی, ایک ایسنس کریٹ نہیں ہوگی, ایک ایسنس کریٹ نہیں ہوگی, اس کی طرف کانشیسنیس ڈیولپ نہیں ہوگی, کانشیسنیس ڈیولپ نہیں ہوگی, تو انسان اس اسپیسیفک چیز کی طرف ایموشنیلٹی اور اپنی ساری ایکشنز ہیں ان کو ڈائریکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کیا اسباب ہے جو لازمی ہے, میرج. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اسباب کی لسٹ میں دوسرے اسباب جو سے لازمی ہیں وہ ہیں خلافت کا ہونا, کیلیفیٹ سسٹم. دین جو ہے 5 پلرز کے اوپر تو کھڑا ہے, لیکن ان 5 پلرز کو ایک ویلیو چاہیے پروٹیکشن کی, اور وہ پروٹیکشن کی ویلیو انڈیویجول لیول تک ہی صرف محدود نہیں ہے, وہ سوشل لیول پر بھی اس کو چاہیے, وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو چاہیے. ٹھیک ہے, وہ عالمین کے لیول تک اس کو چاہیے. اب خلافت کیا کرتی ہے, خلافت بیسیکلی ایک سٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے, ایک کہہ لیں سسٹم پرووائڈ کرتی ہے جس کے انڈر رہتے ہوئے دین پروٹیکٹڈ رہتا ہے, دین ایک اپنی امپلیمنٹیشن شو کر پاتا ہے, دین اپنی فلسفی کی ایسنس کو فلی طور پر امپلیمنٹ کروا پاتا ہے اور اپنی برکتیں شو کروا پاتا ہے. ٹھیک ہے, مولا علی کی حدیث ہے کہ انصاف پر مبنی اگر کوئی سسٹم ہو تو وہ معاشرہ فلرش کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مفہوم ہے حدیث کا. اچھا, یہ ہمارے پاس دوسرا سسٹم خلیفیٹ سسٹم جو ہے یہ دوسرا سورس آف 6 پلر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ سورس آف پلر میں کیا چیز آ جاتی ہے, ہمارے پاس تھرڈ چیز ہے اکنامیکل ویلنس. ٹھیک ہے, تھرڈ اسباب میں آ جاتے ہیں
اکنامیکل، پولیٹیکل، سوشل ویلنس، یہ ساری چیزیں وہ ویلنس کی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نیریٹو کو کنٹرول کر سکتے ہیں. نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ہمیں سافٹ پاور چاہیے، ہارڈ پاور چاہیے. یہ دونوں چیزیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں آلریڈی اپنے پچھلے سیشن میں. ہمارے پاس جیسے ہی سافٹ پاور اور ہارڈ پاور ہوگی، ہم نیریٹو کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. اسلام اینٹی ماڈرنٹی نہیں ہے، اسلام ماڈرنٹی کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن اسلام ماڈرنٹی کے جنریٹ کردہ پرابلمس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے. دین اینٹائی گروتھ نہیں ہے، دین اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. دین بلیو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، دین بلیو کرتی ہے گروتھ کو، لیکن ود ان اے اسپیسیفک سسٹم آف اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹرکچر کس چیز کا ہو؟ آرڈر کا ہو. وہ آرڈر کہاں سے جنریٹڈ ہو؟ ڈیوائن ایتھکس کے اوپر جنریٹڈ آرڈر ہو. ہمارے پاس جو دین ہے وہ اس چیز پر مبنی نہیں ہے کہ عاجزی اور انکساری ہی صرف ڈیولپ کرنی چاہیے. ہمارے پاس عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ ارج ٹورڈ گروتھ بھی ہونا لازمی ہے. اور دین کی پروٹیکشن سے پہلے عاجزی بے سود ہے. جب تک آپ کا دین پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کی عاجزی کوئی ایسنس نہیں کریٹ کر پا رہی ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو نیریٹو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی سارے کے سارے ہمیں سٹرکچرز ہیں وہ چاہیے. وہ سٹرکچرز ہوں گے تو ہی ہمارا دین پروٹیکٹڈ ہوگا، تو ہی ہماری کیلیفیٹ سسٹم بھی پروٹیکٹڈ ہوگی، تو ہی ہماری میریجز بھی پروٹیکٹڈ ہوں گی، ہمارے سوشل جتنے بھی کہہ لیں یونٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. ہمارے لیے جتنی بھی دنیا ہے وہ کمانی لازمی ہے. ماڈرن ڈے میں جو مسلمز ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ دنیا ان امپورٹنٹ ہے، جبکہ دنیا بھی لازمی ہے. جو سیکولرز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سے ریلیجن کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. مولوی حضرات جو ہیں وہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. اور اکثر آپ لوگوں نے یہ چیز بھی سنی ہوگی کہ دینی علم علیحدہ ہے، دنیاوی علم علیحدہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیوائس کے کیا کروا رہی ہیں کہ سکس پلر کی امپورٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے پاس دنیا میں دین امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو ہم نے اور کہاں پر دین امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک بہت میجر اگزامپل ہے سلطان محمد الفاتح کی، کہ انہوں نے ٹیک کے اوپر ورکنگ کی، انہوں نے ویپنری اور آرٹلری ڈیولپ کی، انہوں نے ان میچبل کیننز جنریٹ کیے، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ جنگیں لڑیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری بے انتہا مثالیں ہیں. مسلمان اپنی ایسنس اس لیے کھو چکا ہے کیونکہ مسلمان اپنی فلسفی کو وما ارسلناک ہم اپنی فلسفی کو کافہ یعنی پوری کی پوری طور پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا، اپنی ذات پر بھی اور اپنے سوشل سٹرکچرز کے انڈر بھی. ٹھیک ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ٹھیک. اگر ایک چیز بھی چھوڑ دیں گے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے. اور منافقت اسی چیز کا نام ہے کہ ایک چیز لے لی اور ایک چیز چھوڑ دی دین کی. ٹھیک ہے. میں ایک اسائنمنٹ دوں گا گروپ کے اندر، وائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ فوکسڈ آن ریفارمیشن پیریڈ ود یہود ان مدینہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرنی ہے، اس کے اوپر ورکنگ کر کے مجھے پرووائڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے. اچھا جی، دنیا کی سیاست کی سماج بھی سکس پلر ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. دنیا کی سیاست اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں سکس پلر ہے، جس کے ہاتھ میں اسباب ہیں. دین ہم میں سے کسی نے چاند پر جا کے اسٹیبلش نہیں کرنا، دنیا میں ہی اسٹیبلش کرنا ہے. اگر ہم لوگوں نے دنیا میں دین اسٹیبلش کرنا ہے
تو ہمارے پاس اسباب لازمی ہیں، اسباب ہوں گے تو ہی ہم دین لاگو کر سکیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نیریٹو کنٹرولنگ سٹرکچر میں کیا آ سکتا ہے؟ لا کا سٹرکچر آ سکتا ہے، لا 6 پلر میں آ سکتا ہے۔ لا کا ایک سٹرکچر ہوگا، آرڈر کریٹ کرے گا، وہ اس آرڈر کی بیس پر جسٹس کریٹ ہوگا، انڈیویجولی، سوشلی اور نیشنلی انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں کے پاس کیا سولوشن ہے؟ ہاؤ ٹو وٹ ٹو ڈو ناؤ ٹو ری امپلیمنٹ دین؟ ایسا کیا ہم کریں کہ دین کو ہم ری امپلیمنٹ کر سکیں، یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں اسباب کے جو ہمیں نیڈیڈ ہیں فار دا سیک آف پروٹیکشن آف دین؟ سب سے پہلے ہم لوگوں کو شارپنیس لینی ہے اسباب میں، دنیا کے اسباب میں۔ اس کے بعد ماڈرن ڈے کے دین کے اندر، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ماڈرن ڈے کے نیریٹیوز جنریٹ کرنے پڑیں گے، ماڈرن ڈے کے اسباب کو کمپیٹنٹلی ایکوائر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو ان اسباب کو یوٹیلائز کرنا آنا چاہیے، ان یوٹیلائز کر کے نیریٹو کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ریزن کیا ہے ہمارے پاس؟ جو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کرپٹ دین کی انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی ہے ہمارے سامنے، اس کو ایریڈیکیٹ کر سکیں، اس کو ری امینڈ کر سکیں اور ری ڈیفائن کر سکیں۔ ہم لوگوں کو اپنی لائف میں 6 پلر ہی بیسیکلی ایک چیز ہے جو کہ چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے دین کی پروٹیکشن ہوگی اور ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ونس بھی اس سے پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے۔ معاشرے میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام عدل پر مبنی تھا۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ معاشرے میں کلاس سسٹم اللہ نے جنریٹ کیے ہیں۔ یہ ایک غلط جملہ ہے اور کرپٹ تھاٹ کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے انسان کو۔ اللہ کا نظام زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ ایک فیکٹر ہے جو جس کی وجہ سے ایلیمینیشن ہوتی ہے غربت کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی غربت مٹانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تفریق کا نہیں ہے کہ ایک امیر ہے یا غریب ہے، مسئلہ تھاٹ کی کرپشن کا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان غریب رہے، یہ تھاٹ کے اندر کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی غریب رہے، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے سامنے کوئی بھوکا مرے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک نے بیسیکلی کیا کیا ہے، اس چیز کی طرف ڈائریکشن دی ہے، انڈرسٹینڈنگ اور فہم پرووائڈ کیا ہے کہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم ایک ڈیفیسٹ میں رہیں گے اسباب کے اندر تو ہم کلی طور پہ اسلام پر سر تسلیم خم نہیں کیے ہوئے ہیں، اسلام نہیں لائے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو کسی نہ کسی شیپ میں طاغوت کو فیس کرنا پڑے گا۔ ڈیفیسیٹن آف اسباب کو ہم لوگوں کو ایریڈیکیٹ کر کے کمپیٹنسی ایکوائر کرنی پڑے گی۔ اب آگے چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپیٹنسی کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آنا سٹارٹ ہوگی۔ ہمارے پاس جو کلاسز والا سسٹم ہے نا، یہ ہندوازم میں ہوا کرتا تھا۔ ہندوز جو تھے ان کے ہاں کلاسز ہوا کرتی تھیں، کلاسز میں ڈویژنز ہوتی تھیں لوگوں کی، جیسے براہمن ہو گئے، کشتریاز ہو گئے، للت ہو گئے، شودراز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذات پات کی بیس پر انہوں نے ڈویژن کی ہوئی تھی اور انہوں نے ویلیو کرنا شروع کر دی تھی اپر کلاس کو زیادہ لوور کلاس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ویلیو کے اگینسٹ اسلام ہے۔ اسلام اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غربت ڈالنا چاہتے ہیں، اسلام اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہے کہ گروتھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔
ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ڈیپینڈ بھی کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ پر ڈیپینڈنسی صرف اور صرف تب آ سکتی ہے جب معاشرے میں سوشل جسٹس کریٹ ہوگا. سوشل جسٹس کی وجہ سے ایک فوقہم و تحتہم ارجلہم والے سارے کے سارے بینیفٹس اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، سارے کے سارے راز اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، ٹھیک ہے. یہ تھی ہمارے پاس ماڈرن سولوشن کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور اس کے سورسز. ہم دی سیلف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس سب سے پہلا سٹیپ ہے. جب جو بندہ سیلف کو انڈرسٹینڈ اور ریئلائز کر سکتا ہے، وہ سیلف کے سارے فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ان کے اندر کمپیٹنسی ایکوائر کرنے کی وجہ سے وہ سوشل جسٹس کریٹ کر سکتا ہے. تو ہم لوگ سیلف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سیلف بیسیکلی ہے کیا چیز. سیلف کہتے ہیں خودی کو. خودی کس چیز کا نام ہے؟ خودی کا ایک مطلب ہے اپنی ذات، ٹھیک ہے. خودی کا ایک اور مطلب ہے انا، ٹھیک ہے. یہاں پر انا والی خودی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر خودی ان اے سینس آف اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اپنی اصل، اپنی ذات کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. جو وجود ہے اس کا ارتقاء، اس کی ایولیوشن، اس کی ایکسپینشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ سیکریفائس سے ہوتی ہے. وجود کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم اچھے سے سمجھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو کہ وجد میں ہو، کوئی بھی چیز جو کہ ایگزسٹنگ سٹیٹ میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں وجود، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو وجود ہے وہ اسٹیشنری اگر رہے گا تو وہ استحصال کے پروسیس کے تھرو گرو نہیں کرے گا، وہ ایک ہی جگہ پر مقید ہو کر رہ جائے گا. وجود کو اپنے ارتقاء کے لیے، اب ایک بچہ ہے، بچے کو ٹین ایجر کو والدین، اور والدین کو بڑھاپا، یہ ان فیزز سے گزرنے کے لیے ایوالو ہونا پڑے گا، فیزز سے گزرنا پڑے گا. وہ ایوالو ہوتے ہوئے ان کو کچھ سیکریفائس جنریٹ کرنے پڑیں گے، اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی ذات سے منسلک لوگوں کے ساتھ بھی. سیکریفائس بیسیکلی کنسٹرکشن کرتا ہے ایک نیشن کی، اور فاؤنڈیشن ڈیولپ کرتا ہے اور کریکٹر ڈیولپ کرواتا ہے. اور ہمارے پاس بیسیکلی سیکریفائس ہی ہیوملٹی بھی جنریٹ کرواتا ہے، اور سیکریفائس ہی کانسیپٹ آف لو کو ڈینوٹ کرواتا ہے. اور کانسیپٹ آف لو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بانڈنگ جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ اونلی وے ہے بانڈنگ کا. سیکریفائس دا بیسک کی ان مینٹیننگ فاؤنڈیشنز، ٹھیک ہے. اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں گڈ ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی خود بانٹنے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر کہیں پر نہیں نظر آ رہا گڈ ایٹماسفیئر تو وہاں پر خود بانٹنا سٹارٹ کر دو گے تو کیا ہوگا؟ گڈ ایٹماسفیئر جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اگر باہر اچھا انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو بانٹنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا انوائرمنٹ خود بخود جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اسلام کی روح اخوت میں ہے، ٹھیک ہے. اخوت کی بنیاد میں ہی قربانی ہے، سیکریفائس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اس کی اسماعیل. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اور اسی قربانی کی وجہ سے ہمارے پاس جو حرم تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی، جو ایک ایسنس آف سیکریفائس ہے وہ جنریٹ ہوئی تھی وہاں سے. اور آج وہ ہمارا ایک بیسک فاؤنڈیشنل فیکٹر بن چکا ہے اسلامک فلسفی کے اندر. اچھا جی، ہمارے پاس اگر تو جنریٹ ہو رہی ہوگی سیکریفائس تو وہ کس چیز کو ڈینوٹ کروائے گی؟ سیلف لیس بیہیویئر کو. اگر سیلف لیس بیہیویئر ہوگا اس کا مطلب ہے وہ اسپیسیفک ایگزسٹنس، وہ اسپیسیفک سیلف کیا ہے؟ سیکریفائس پر مبنی ہے، ٹھیک ہے. اگر سیلف لیسنس نہیں ہوگی تو سیلفشنس ہوگی آٹومیٹکلی. اور سیلفشنس کس چیز کو
ڈینوٹ کرواتی ہے کہ وہاں پر سیکریفائس جنریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ سیلف لیس ہوتا ہے, وہ سیکریفائس دیتا ہے, وہ گریڈی نہیں ہوتا, وہ فل آف سیکریفائس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو آگے چلتے ہیں فلوسافیکل پی او وی پوائنٹ آف ویو آف سیلف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پھر ماڈرن ڈے میں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو فلوسافیکل پوائنٹ آف ویو ہے سیلف کا, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر ہم دیکھیں, جو ہمارے پاس پلیٹو تھا اس نے کیا کیا تھا, اسینشلزم کی طرف فوکس زیادہ رکھا. ماڈرن ڈے میں جو سیلف ہے وہ ایگزسٹینشلزم کے اوپر فوکس زیادہ رکھتی ہے. ایگزسٹینشلزم کیا ہے اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں میں بارہا. جو ہمارے پاس ایگزسٹنس ہے وہ اپنا پرپس خود آئیڈینٹیفائی کرے گی, تو وہ کیا ہے, اسینشلزم. اگر ایگزسٹنس پرپس لے کر آئی ہے, کسی ایسنس کے اوپر بیسڈ ہے وہ پرپس, یا ایگزسٹنس کسی ایسنس کے اوپر بیسڈ ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اسینشلزم. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ماڈرن ڈے کی سیلف ہے اس کی جو فلوسافیکل پی او وی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ بیسیکلی اس ایگزسٹینشلزم سے آ رہی ہے. نوئنگ یور سیلف از دا سینٹرل پارٹ, سینٹرل کمپارٹمنٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جسٹس کریٹ کروانا سٹارٹ کرتی ہے. یہ آل نوئنگ کی بیس ہے, سیلف کو کنسٹرکٹ کرواتی ہے. سیلف کنسٹرکٹ ہوگا تو ہی سوشل کنسٹرکٹ ہوگا. ہمارا اپنا وجود سمجھنے سے ہی سوشلی کنسٹرکشن ڈیولپ ہوگی. دین سیلف لیسنس کی طرف فوکس کرتا ہے, سیلف لیسنس کی طرف فوکس کرتا ہے دین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اس چیز کے اوپر بھی پروموٹ کرتا ہے, ڈائریکٹ کرتا ہے کہ ایک سیلف لو بھی ہو. ٹھیک ہے. سیلف لو اور سیلف لیسنس کا بیلنس جب کریٹ ہو جاتا ہے تو بیسیکلی دین کریٹ ہو جاتا ہے. دین نام ہی سسٹم کا ایک ایسا سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ بیسڈ آن جسٹس ہوتا ہے. سیلف لیسنس اور سیلف لو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک ہمارے پاس فلسفی تھی ایگزسٹینشلزم کی, اس کو ایکسپلین کیا میں نے کہ جب تک آپ سیلف کی ایگزسٹنس کو نہیں سمجھیں گے, سیلف کی ایسنس کو ویلیو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. سیلف کی ویلیو کو, سیلف کی ایسنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہی ایک سیلف لو ہونا ضروری ہے. اپولوجیز. اچھا, ایک سیلف لو ہوگا تو ہی انسان اچھے طریقے سے اور بیٹر طریقے سے اور زیادہ افیکٹولی سیکریفائس جنریٹ کر پائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک فلسفی تھی ایگزسٹینشلزم. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور فلسفی ہے, اوبرمنش کی فلسفی. اوبرمنش کی فلسفی کے مطابق ہیومن کی انوالومنٹ 3 سٹیجز میں ہوتی ہے. کیمل فار ریزیلینس, لائن فار اٹیک, چائلڈ فار اٹیکنگ ڈریگن. ٹھیک ہے. اس کی بھی ایکسپلینیشن جو سی ہے اپولوجیز فلوسافیکلی دیکھیں تو ہمارے پاس جو بچہ ہے بیسیکلی وہ کیا چیز رکھتا ہے, وہ ایک فلسفی رکھتا ہے, بٹ وہ فلسفی ایکسپلورڈ نہیں ہے, وہ اپنی فلسفی سے اویئر نہیں ہے, کانشیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کیا چیز چاہیے, اس کو ایک اسپیسیفک اسٹیج چاہیے جہاں پر جا کے وہ اپنی فلسفی سے اویئرڈ ہو جائے, اپنی فلسفی سے کانشیسنیس ڈیولپ کر لے. اسی کی امپورٹنس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں, جو اپنی ذات, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, اللہ اس کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو فلوسافیکلی سیلف اویئرڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کون سی فلسفی کو فالو کر رہے ہیں, کون سی فلسفی کے اوپر کتنا امپلیمنٹڈ ہیں, کتنا آپ لوگوں نے ڈیووٹ کیا ہوا ہے.
اپنے بیہیویئرس کو. اب فلسفی کی اویئرنیس ہوگی، فلوسافیکلی سیلف اویئرڈ ہوگی تو ہی وہ سائیکولوجیکلی اویئرڈ ہوگی. سائیکولوجیکل پی او وی آف سیلف کے اندر اگر ہم جائیں، ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے، میسلو کی ہیرارکی آ رہی ہے. میسلو کی ہیرارکی آف نیڈ جو کہ ایکسپلین کرتی ہے ایکچولائزیشن آف ہائر کانشیسنیس کو، کہ وہ اپنے فل پوٹینشیل پر پہنچتی ہے جب وہ ایکچولائزیشن کی اسٹیٹ میں ہوتی ہے. اور سیم اسی کے ہی اینٹائی گروتھ ہوتی ہے ہیومن کی. تو میسلو ہیرارکی کو تو نہیں فالو کر رہا ہے انسان، اس چیز کو دیکھنا سائیکولوجیکلی. پھر اس کے بعد میننگ اور ویلیو کو دیکھنا کہ وہ کس چیز کو کروشل کر رہا ہے. کیا وہ انٹلیکٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، یا اپنی سینٹرل تھاٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، یا پھر اپنی سیلف یا اپنی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کر رہا ہے، یا پھر وہ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ کر رہا ہے ادھر یا ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے. اپنی میننگز اور اپنی ویلیوز کو سائیکولوجیکلی اگر بندہ آئیڈینٹیفائی کرے سب سے پہلے، اس کے بعد ان کو ریئلائز کرے، ان کو کانشیسنیس ڈیولپ کرے، ان کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس اسٹیٹ میں آ سکتا ہے کہ کیا میں اپنی ذات کے ساتھ فلوسافیکلی اور اس کے بعد پھر سائیکولوجیکلی انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. نو ورک آن سیلف represents no real identity. No real identity represents borrowing other people thought. ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کی تھاٹ بورو کرنا. اور جیسے ہی ایک انسان دوسرے لوگوں کی تھاٹ کو بورو کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ دوسرے انسان کے فالوور شپ میں ہے، دوسرے انسان کی سلیوری میں ہے. اور سلیو گلوری ورسز فریڈم والی گلوری. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے. اب یہ ہمارے پاس آگے ماڈرن ڈے میں بھی یہی چیز ایکسپلین کی گئی، ماڈرن ڈے کے پی او وی میں بھی یہی چیز ایکسپلین کی ہوگی کہ اگر ہمارا ہم سائیکولوجیکلی اور فلوسافیکلی کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہیں، کسی اور سے تھاٹ لے رہے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہوگا، ہم ایک سلیوڈ گلوری میں ہیں. ہمیں نظر تو آ رہا ہوگا کہ ماڈرنٹی اور گلوری جنریٹ ہو گئی ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایسنس لیس ہوگی. ماڈرن ڈے کی پی او وی کیا ہے سیلف کے بارے میں، کہ ہیومنسٹ ہیں، نارسسسٹ ہیں، انڈیویجلسٹ ہیں، سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ہیڈونسٹ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت ساری چیزیں. سیلف میڈ پرسن، پرائڈ، ایگو پریکٹس ہو رہی ہے ان کی اسپرٹس میں. گریڈ اورینٹیڈ ماڈرن ڈے سیلف ہے. نو مورالٹی، نو سیکریفائس، سیلفشنس، نو لو فار ہیومینٹی. بزنس ورڈ، CSR، یوزر پیپل ایز اے سورس آف مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بزنس میں لوگوں کو ویلیو نہیں کی، اس اسپیسیفک پوزیشن کو ویلیو کی جاتی ہے، لوگوں کو ویلیو نہیں کی جاتی ہے. کیپٹلزم، مرسینٹلزم کی طرف بزنسز پروموٹ ہوتے ہیں. ہیومن جو ہے وہ ایک پروفٹ اور لاس بن چکا ہے ڈومیننٹ ہولڈرز کے لیے. وجود کا تصور ختم ہو گیا ہے ماڈرن ڈے میں. تو ماڈرن ڈے کی سیلف کے پیچھے بھی کیا ہے، فلوسافیکلی ڈیکنسٹرکشن، سائیکولوجیکل ڈیکنسٹرکشن، اور پھر ماڈرن ڈے کے پرابلمس ساتھ ہی ساتھ. ٹھیک ہے، لاسٹ میں ہمارے پاس اسلامک پی او وی ہے سیلف کے بارے میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام میں وجود کا تصور ہے. حدیث بھی ہے اس کے پر، ایک آدمی کو مارا تو تمام انسانیت کو مار دیا. حدیث میں ایک اور آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلام میں انسان کی ویلیو اس طرح سے کی گئی کہ خلیفۃ الارض بتایا گیا اس کو، اور سیلف کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا، رسپیکٹ دی گئی ہے ہیومن کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حالت عبودیت ایکسپلین کیے گئے تاکہ ایک توحید جنریٹ ہو، ایک یونٹی جنریٹ ہو، انٹیگریشن جنریٹ ہو. اور
اسی سیکریفائس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا قربانی کا، ایک ویلیو کریٹ ہوتی ہے، ایک ایڈڈ رسپیکٹ جنریٹ ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ ہوتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے، رسپیکٹ ایٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بیسیکلی سارے پی او وی ہیں جو کہ پوائنٹ آف ویو ہیں جو کہ سیلف کو امپاور کرتے ہیں، سیلف کی ویلیو کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے سیلف کو ویلیو کرتا ہے، اور باقی ماڈرن ڈے اور فلوسافیکلی اور سائیکولوجیکلی کہاں پر مس الائنمنٹس جنریٹ ہوئی ہوئی ہیں جو کہ صحیح کرنا ہمارا حق ہے. اگر ایک انسان سائیکولوجیکلی فلوسافیکلی سیلف اویئرڈ ہوگا اور اسلامکلی بھی اویئرڈ ہوگا تو تب ہی وہ جا کے بیلنس جنریٹ کر سکے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے دیکھنا ہے سیلف ایز اے اسٹارٹ آف گلوری. یہاں پر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، یہاں سے آگے میں پارٹ 2 جنریٹ کروں گا انشاءاللہ. کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، سمجھا ہے، ایکسپلین کیا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو فلفل کرے، جو کچھ پڑھا سمجھا ہے اس کو خود سمجھنے تک کی مزید تحقیق کرنے اور باقی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.